اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے یا کسی مسجد میں یا اپنے گھر میں یا باہر کہیں، تو سامنے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، سلام کیا اور پھر پوچھا کہ حذیفہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو آگے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یقین سے نفرت کرتا ہوں، اور جو چیز پیدا بھی نہیں ہوئی اس پر میں ایمان لاتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور جو چیز میرے پاس ہے وہ تو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ بڑا عجیب و غریب جواب ہے۔ اگر ہم اور آپ اس جواب کو سنیں اور اس کے بارے میں سوچیں تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ جواب کیسا ہے، اور ایک صحابی اس جواب کو دے رہے ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو وہ پریشان ہو گئے، پریشان رہے کہ حذیفہ جیسا انسان یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تو پریشان بیٹھے رہے۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں تو انہوں نے پوچھ لیا کہ امیر المؤمنین آپ پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بیٹھا تھا یہاں پر، میں نے حذیفہ سے حال پوچھا اور انہوں نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں فتنے سے محبت کون کرتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین انہوں نے یہ بات غلط تو نہیں کہی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب اپنی اولاد سے کون محبت نہیں کرتا، اپنے مال سے کون محبت نہیں کرتا؟ یہ بات تو غلط نہیں ہے، یہ تو بات انہوں نے صحیح کہی۔ پھر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چلو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں یقین سے نفرت کرتا ہوں، یقین سے نفرت کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ بات بھی انہوں نے غلط نہیں کی۔ اب یقین تو موت کو کہتے ہیں، موت نے تو آنا ہی ہے، یقین تو موت کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یقین سے نفرت نہیں کرتا، موت سے نفرت نہیں کرتا، موت سے محبت کرتا، تو اپنے علاج پہ پھر لاکھوں روپے خرچ کیوں کرتا؟ اگر اسے محبت ہے تو موت کو آنے دیں۔ تو یہ بات بھی انہوں نے غلط نہیں کی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پھر انہوں نے تیسری بات یہ کہی کہ میں جو چیز پیدا بھی نہیں ہوئی میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو فرمانے لگے یہ بات بھی انہوں نے غلط نہیں کی۔ قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ پیدا نہیں ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، اور قرآن مجید پر وہ ایمان لاتے ہیں تو یہ صحیح ہے، اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ بغیر وضو کے صلاۃ کون پڑھتا ہے؟ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو فرمانے لگے دیکھو صلاۃ خالی نماز کو نہیں کہتے، بلکہ صلاۃ تو درود پاک کو بھی کہتے ہیں، اور درود پاک تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چلو یہ تو آسان آسان باتیں تھیں، آپ نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ اب جو پانچویں بات ہے بڑی اہم بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ تو اللہ رب العزت کے بھی پاس نہیں ہے۔ اب وہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ حذیفہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد مسکرائے اور بولے کہ امیر المومنین یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے صحیح کی، کیونکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ جب یہ بات سنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حیران ہو گئے اور ٹھنڈا سانس لیا، فرمانے لگے کہ علی اگر آپ آج نہ ہوتے تو میرے ذہن میں پتہ نہیں حذیفہ کے بارے میں کیا کیا خیالات جانے تھے۔ تو یہ ذہانت اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ اس لیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔